वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कुर्रम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। सूबाई हुकूमत कुर्रम के आवाम को रिलीफ देने के लिए वसाइल बरूए कार ला रही है। सूबाई हुकूमत मसले के पुरअमन हल के लिए कोशिशें कर रही है। उम्मीद है जल्द मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। हेलीकॉप्टर की 6 परवाजों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। जुमेरात को हेलीकॉप्टर से 29 अफराद को पेशावर से पाड़ा चनार पहुंचाया गया। बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स भी पाड़ा चनार भेजे गए। दूसरी परवाज में 31 अफराद को पाड़ा चनार से कोहाट मुंतकिल किया गया। तीसरी परवाज में 10 अफराद और 1 लाश कोहाट से पाड़ा चनार मुंतकिल की गई। चौथी परवाज में 31 अफराद को पाड़ा चनार से कोहाट पहुंचाया गया। 5वीं परवाज के जरिए 5 अफराद को कोहाट से पाड़ा चनार मुंतकिल किया गया। कराची की मसरूफ तरीन और मरकजी शाहराहों पर एहतजाज के बायस हजारों अफराद रुल गए। शारे फैसल पर एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। रुकावट खड़ी कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम होने के बायस मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में मुश्किलात। कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पहुंचने वाले अफराद शदीद अजियत से दो चार है। दर्जनों अफराद की फ्लाइट मिस हो गई, कई की ट्रेन छूट गई। रास्तों की बंदिश, दफातर पहुंचने वालों के लिए भी इम्तिहान। शहरी मिनटों का सफर घंटों में भी तय न कर पाए। नाता खान, नुमाइश और यूनिवर्सिटी रोड समेत कराची के 6 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का धरना जारी है। शारे फैसल की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, बताइएगा। मैं इस वक्त शारा फैसल अंडरपास के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ताहाल नहीं खोली गई है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो मेट्रोपोल से ये आने वाली सड़क है, आप देख सकते हैं, उनको वापस शारा फैसल की दूसरी जानिब मोड़ा जा रहा है। मेरे इस जानिब अगर आप देखें तो ये राशिद मिनास रोड मिलीनियम से होती हुई एयरपोर्ट की जानिब ये सड़क जाती है। यहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाकर इस सड़क को बंद किया गया है और इस जगह पर पुलिस मोबाइल और ट्रक खड़ा करके इस रास्ते को बंद किया गया। उसके बावजूद कई लोग हैं जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर फिर फंस जाते हैं तो उनको दोबारा वहाँ से वापस भेजा जाता है। कराची के 6 मकामात हैं, जिनमें सबसे अहम मकाम शारा फैसल, उसके बाद MS जिन्ना रोड, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड समेत तकरीबन 6 मकामात हैं जो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। दर्जनों लोगों की फ्लाइट्स मिस हुई हैं। एयरपोर्ट जाने वाले, रेलवे स्टेशन जाने वाले, बस अड्डे जाने वाले बड़ी तादाद में मुसाफिर हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया का यही कहना है कि मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये रास्ते खुलवा कर ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा सके। जी, दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी रोड पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। आसिफ, बताइए क्या सूरत हाल है। शहर में कई मुकामात पर एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड है। सफारी पार्क से नीपा चौरंगी जाने वाली जो रोड है ये भी आम ट्रैफिक के लिए बंद है और यहाँ पर इस वक्त एहतजाजी धरना जारी है। वो तमाम तर गाड़ियाँ जो यहाँ पर ऊपर पुल से उतर रही हैं तो वह आगे से यू टर्न लेकर और फिर यहाँ से जो है उनको गलियों से गुजारा जा रहा है या फिर एक ही रोड पर डबल ट्रैफिक चलाया जा रहा है। इसके अलावा अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी इस वक्त एहतजाज जारी है। अबुल हसन अस्फहानी रोड के जो दोनों रोड हैं, यानी सुपर हाईवे आने और सुपर हाईवे से अबुल हसन अस्फहानी रोड जाने वाली जो रोड है, ये दोनों रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और अब्बास टाउन से बंद है। इतराफ उससे पहले के जो रोड्स हैं वहाँ से लोगों को डाइवर्जन दी गई है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा कहते हैं कराची के 6 अहम शाहराहों पर धरने जारी हैं। धरने के मुंतज़मीन से बातचीत चल रही है। मामला बहुत संजीदा है, सख्ती करना नहीं चाहते। ख्वाहिश है बातचीत से ही मामला हल हो जाएं। यहाँ पर ये धरने जारी हैं। कुछ मामला हल हुआ था रात को। शारा फैसल का एक ट्रैक प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने खाली किया था। शाम सुबह दोबारा से वो जो है वो भी बंद हो गया है। सिंपल इशू नहीं है, बातचीत के जरिए ही बेहतर सूरत हाल हो सकती है, बजाय इसके कि कोई और जो है वो सख्त रास्ता अपनाया जाए। हमारी भी कोशिश और इंतजामिया की भी कोशिश है कि ये बातचीत के जरिए ये मामला को हल किया जाए और धरनों को खत्म किया जाए या वो शिफ्ट कर दें और ट्रैफिक के लिए रोड जो है वो छोड़ दें। 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम रहने वाली वाहिद खातून बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी आज गढ़ी खुदा बख्श में मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। बुलंद हौसला और सियासी रहनुमा की जिंदगी पर डालते हैं एक नजर संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में।
عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے 17 سال بیت گئے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1998 میں انہیں بیرون ملک جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ 2007 میں انہوں نے وطن واپسی کا اعلان کیا اور جان کا خطرہ ہونے کے باوجود 18 اکتوبر 2007 کو کراچی پہنچی، جہاں ان کے استقبالی جلوس پر دھماکوں میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسے سے واپس جاتے ہوئے بے نظیر نے جب کارکنوں کو پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی سے سر باہر نکالا، اسی دوران ان پر گولیاں برسا دی گئیں۔ خودکش حملہ بھی ہوا۔ 2 بار وزیر اعظم بننے والی قوم کی محبوب لیڈر کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی زندگی کا مشن آج بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو والدہ اور نانا کی عوامی خدمت کا مقصد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھی۔ انہوں نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ صدر آصف زرداری کا بے نظیر بھٹو کی یوم شہادت پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا، بے نظیر بھٹو کے جمہوریت بہترین انتقام ہے کے الفاظ آمریت کا منہ توڑ جواب تھے۔ بے نظیر نے بادشاہ الفاظ میں کہا، ناانصافی اور ظلم کے خلاف جنگ میری زندگی کی جنگ ہے۔ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی بحالی اور استحکام، عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے لیے آمرتیوں کے خلاف ڈٹی رہیں۔ بے نظیر بھٹو ایسے پاکستان کی خواہاں تھیں جہاں ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔ وہ ایسا پاکستان چاہتی تھیں جہاں انصاف آسائش نہیں بلکہ حق ہو۔ بے نظیر بھٹو اور ہمارے خاندان نے جمہوریت اور پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے شہید بے نظیر بھٹو کو ان کے 17ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں، بے نظیر بھٹو کی زندگی جرت، استقامت اور پاکستانیوں کے لیے امید کی علامت تھی۔ وہ صرف سیاسی شخصیت نہیں، مظلوموں کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ ذوالفقار بھٹو کی طرح بے نظیر بھٹو بھی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ بی بی کا خواب تھا ہر شہری کو برابری کے مواقع اور وسائل تک رسائی ہو۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملکی استحکام خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر بھی بی بی شہید کے ویژن سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی پر گڑھی گھوتا بخش میں مزار پر حاضری۔ صدر مملکت آصف زرداری کی شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی، پھول چڑھائے۔ آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار بھٹو اور دیگر شہداء کے مزاروں پر بھی پھول چڑھائے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی شہداء کے لیے بلندی درجات، ایصال ثواب کے لیے دعا۔ صدر مملکت نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور بھٹو خاندان کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت کی علمبردار اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی منا رہے ہیں۔ بی بی شہید جمہوریت کے علمبردار اور سیاسی عمل میں مکالمے اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ انہوں نے کہا، بی بی شہید ہمت اور استقامت کی علامت بنی۔ میثاق جمہوریت ان کی پائیدار سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ ان کے خاندان، خاص طور پر صدر آصف زرداری، چیئرمین بلاول زرداری اور ان کے پیروکاروں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر ہر سال راجن پور سے سائیکلوں پر سوار جعلی گڑھی خدا بخش مزار پہنچتے ہیں۔ ہمارے نمائندے سنجے سادوانی ان جعلیوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی سنجے۔ محبت کرنے والے اور بھٹو خاندان سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد اب پاکستان میں تو کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے ہی کچھ عقیدت مند ہیں جو مزار پر سائیکل کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب کے علاقے راجن پور اور جامپور سے گزشتہ 17 سالوں سے بے نظیر بھٹو کی برسی پر ہر سال جو ہے وہ گڑھی خدا بخش یہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ سائیکل پر آ کر آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ بی بی نے ورکروں کے لیے، عوام کے لیے جان دی ہے اور ورکر بھی اس کو اتنی محبت کرتے ہیں جتنا بی بی ورکروں سے محبت کرتی تھی۔ ہم بی بی کو سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، 5 دن کا وقت جو ہے وہ ان جیالوں کو راجن پور سے گڑھی خدا بخش پہنچنے میں لگا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب شہید بے نظیر بھٹو نے ہم سے محبت عقیدت میں اپنی جان قربان کر دی تو ہم بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح مزار پر آتے رہیں گے اور ان کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔
راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب اور جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ملک بھر سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ سابق وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت، آج ان کی 17ویں برسی جو ہے عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں یہاں پہ جائے شہادت بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ ملک بھر سے عقیدت مند آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ آنسو یادیں لے کر ان کی بات ہر سال ادھر حاضری دیتے ہیں۔ جمہوریت کی علمبردار تھی، غریب کا درد رکھنے والے ایک لیڈر کو مارا گیا۔ آج کا دن جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور کارکنوں کے لیے انتہائی افسردہ دن ہے، اور آج کے دن عزم کا بھی اعادہ کیا جاتا ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے منسوب ہے۔ جی، امن کے لیے پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ پی پی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں حکومت کو معاشی ترقی اور استحکام کے لیے امن و امان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو بلاول بھٹو کی قیادت میں پورا کریں گے۔ ہم موجودہ حکومت کو ایک بار پھر یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس وقت اگر معاشی ترقی چاہیے، اگر استحکام چاہیے تو ہمیں امن امان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آج گڑھی خدا بخش صرف سندھ کی عوام نہیں، پورے پاکستان کی عوام پہنچی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشن کو ان کے لخت جگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا کریں گے۔ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بانی کو رہا کیا جائے۔ اگر دباؤ میں آ کر ایسا کیا گیا تو قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ جو مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں اس کو رہا کیا جائے، اور 3.5 سالوں میں اس نے دنیا کے کون سے انٹرسٹ واچ کیے اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اگر مذاکراتی کمیٹی کے نتیجے میں آپ اس کو رہا کر بھی دو جو ان کی ڈیمانڈ ہے، تو دنیا میں پیغام یہی ہوگا کہ دباؤ کے نتیجے میں اس کو چھوڑا گیا۔ اس لیے ہم قومی غیرت پہ سودا نہیں کر سکتے۔ اس دباؤ میں کوئی ایسا کام کیا گیا تو قوم کھڑی ہو کر دکھائے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش میں جمہوریت کی بساط لپیٹ رہی ہے۔ جعلی حکومت بغض میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کا جنازہ نکال رہی ہے۔ حکومت کے فسطائی حربوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی، لاقانونیت پر بین الاقوامی سطح پر ملک کی جگہسائی ہو رہی ہے۔ جعلی حکومت کو معاشی بحران کی فکر نہیں، صرف کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حکومت نے بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انسانی حقوق تنظیمیں جاگ گئیں تو جعلی حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی۔ یہی نہیں، روسی حکام نے اپنے نیویگیشن سسٹم کو بھی جام کر دیا۔ آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا۔ یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑ گڑاتا رہا، لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔